الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات و خواتین، آج قیام اللیل میں 12 اور 12 تلاوت کیا گیا. 12 پارے کی آغاز کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی. یہ سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ خشکی میں ہو، چاہے تری میں ہو، چاہے وہ نباتات ہو، یا جو بھی جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے تہہ میں رہنے والی مخلوقات ہیں، آسمان میں اڑنے والی مخلوقات ہیں، اور صحرا میں رہنے والی مخلوقات ہیں، جنگلوں کے اندر بیابانوں کے اندر رہنے والی مخلوقات ہیں، اور وہ کہاں رہتے ہیں، ان کے کھانے کا کیا انتظام ہے، ان کو کیا رزق چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو رزق پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تمام کو رزق پہنچانا. انسان اکثر پریشان ہوتا ہے، یا پھر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پالیسیز بنائے جاتے ہیں، بہت سارے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ پاپولیشن اگر بڑھ گئی تو لوگوں کے لیے جو ہے بڑا مسئلہ ہوگا، لوگوں کو کھانا کم پڑ جائے گا، پانی کم پڑ جائے گا، ضروریات زندگی ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ضروری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے مخلوقات کو بڑھاتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کے خزانے بھی اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جاتا ہے. دیکھیے 50 سال پہلے کا اگر ہم دور دیکھیں گے تو 50 سال پہلے کھانے پینے کا بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا. کھانا ملنا یہ بہت بڑی نعمت تھی. پیٹ بھر کے کھانا یہ بہت بڑی نعمت تھی، جبکہ آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے اندر آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے نا، بہت زیادہ بڑھ گئی آبادی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے. ہاں، لوگوں کی طرف سے اگر کوئی چیز لوگ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کبھی کم نہیں پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے، اپنے خزانے دنیا میں کھولتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ پوری طرح سے دنیا کے اندر عام کر دیا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس انسان کا توکل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ رزق کا مالک اللہ ہے. دیکھیے حدیث جس میں رزق کے تعلق سے بہت بہترین بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے. پرندے جو صبح میں خالی پیٹ اپنے گھر سے لوٹتے ہیں، گھونسلوں سے لوٹتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن جب شام کو وہ اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. چونچ کے اندر، پنجوں کے اندر کچھ لے بھی آتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کو کھلائیں. اگر اتنا بھی یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے پرندوں کی طرح رزق دے گا. تو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. بہت سارے تدبیریں لوگ کرتے ہیں بچنے کے لیے کہ بھائی رزق کا معاملہ ہے، کیسا سنبھالنا بچوں کو، فیملی پلاننگ وغیرہ بھی کی جاتی ہے. اور معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے بہت سارے پلاننگ کرتے ہیں، آبادی کو گھٹاؤ، آبادی کو مت بڑھاؤ. یہ سب چیزیں ڈھکوسلے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے اس سے. الٹا جو ہے جتنا تم کوشش کرو گے آبادی کو گھٹانے کی اور تیزی سے بڑھے گی آبادی. یہ رزلٹ ہے. کوشش کریں گے گھٹانے کی تو اور زیادہ بڑھتی جائے گی. تو بہرحال دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی ذمہ داری رزق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. وہ کہاں رہتے ہیں اللہ بھی بہتر جانتا ہے. یعنی مستقرہ کا معنی جو ہے تشریح میں آیا ہے، تفسیر میں آیا ہے کہ وہ زندگی کہاں بسر کرتے ہیں، اور مستودعہ ان کے دفن ہونے کی جگہ، وہ کہاں دفن ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے. پھر آگے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جب دنیا کو بنایا، کائنات کو بنایا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.
انسان کو بنانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے زمینوں کو آسمانوں کو بنایا کتنے دن میں؟ 6 دن میں بنایا. 6 دن میں پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کا عرش پہلے پانی پر تھا. یعنی پانی جو ہے یہ تمام چیزوں سے پہلے پانی موجود تھا دنیا کے اندر. یعنی پانی سب سے پہلے موجود تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ میں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھے عمل کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں. کوئی بھی عمل اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 2 چیزیں نہ ہو. پہلی چیز یہ کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ عمل کیا جائے، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل ہو. اس عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے. اور دوسری چیز ہے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق وہ چیز ہونی چاہیے. اخلاص ہو اور نبی کی سنت ہو، یہ 2 چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر وہ عمل صالح عمل نہیں ہوگا. دونوں چیزیں شرط ہیں. اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. انسان کو لگے گا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں بہت زیادہ اچھا کر رہا ہوں، نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلو اللہ کے نزدیک نہیں ہے. تو 2 چیزیں جو ہے ضروری ہیں عمل صالح کے لیے. اللہ کو راضی کرنا، یہ نیت ہو، اخلاص ہو، اور جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے سامنے جو کافر ہیں اگر تم کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے. اس چیز کو وہ نہیں مانیں گے، اس چیز کا وہ یقین نہیں کریں گے، بلکہ انکار کر دیں گے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا. مشرکین مکہ جو اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے کہ اگر ہم مر گئے تو دوبارہ ہم اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے پوری طرح سے تو پھر ہم دوبارہ کیسے لوٹائے جائیں گے. یہ بڑے عقل میں بیٹھنے والی بات ہم کو نہیں لگ رہی ہے، عقل میں یہ فٹ نہیں ہو رہی ہے بات، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے. اللہ نے جب انسان کو وہ کچھ تھا ہی نہیں اس وقت بنایا ہے تو پھر بنانے کے بعد دوبارہ بنانا انسان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے انسان کے لیے. تو پھر اللہ کے لیے تو کیا ہے، کوئی ہم کسی چیز کو ایک بار بنا دیتے ہیں نا تو دوبارہ بنانا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک بار بنایا ہے جب کچھ تھے ہی نہیں تو پھر دوبارہ بنانے میں اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ضرور بضرور جو ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا. اور یہ جو دنیا ہے، یہ زندگی دنیا کے اندر انسان نے جو منمانی زندگی گزاری ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اتنے اچھے کام کرتے ہیں اس کا صلہ ان کو دنیا میں نہیں ملتا ہے، اتنا نہیں ملتا جتنا انہوں نے اچھا کام کیا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں، لوگوں کو بہت ساری تکلیفیں دی ہوتی ہیں، اتنی سزا ان کو دنیا میں نہیں دی جاتی جتنا کہ ان کو دینا چاہیے. لہذا ایک ایسا عالم ہونا چاہیے، ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے، ایک ایسا دن ہو جس میں اچھے کو اچھا بدلہ دیا جائے، پورا اچھا بدلہ دیا جائے، اور برے کو پورے کا پورا برا بدلہ دیا جائے اس کو. لہذا قیامت کا دن برحق ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندہ کرے گا. پھر آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، قرآن کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے. ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سورة مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقون. یا یہ کہیں کہ اس قرآن کو تم نے خود گھڑ لیا ہے. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ. 10 صورتوں کو تم پیش کرو، 10 صورتوں کو تم بنا کر لے کر آؤ. واقعی اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن گھڑا جا سکتا ہے تو ایک چیلنج دیا گیا ہے. اور یہ 1424 سال ہو گئے، یہ 1430 سال سے لے کر آج تک یہ چیلنج ہے، آج تک کوئی پورا نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو تو اس جیسی ایک سورت لا کر دکھاؤ. یا پھر اور ایک مقام بتایا گیا، فرمایا گیا کہ ایک آیت لا کر بتاؤ قرآن کی جیسی، ایک آیت صرف.
نہیں پیش کر سکتے. ایسی آیت جو ہے قیامت تک کے لیے کوئی پیش نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات، انسان اور جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو سب کو اکٹھا کر لو، سب کو جمع کر کے تم کوشش کرو ایک آیت بنا کر لا کے دکھاؤ قرآن کریم. عرب جو کہ عربی میں ماہر تھے، بہت زیادہ ان کو اپنے آپ پر فخر تھا. اس وقت کے عرب شعراء اور عرب کے ماہرین جو ہے ایک آیت نہیں بنا کے لا سکے. آج کے لوگ کہاں سے لائیں؟ تو بہرحال ایک چیلنج ہے قرآن کا کہ ایک آیت بھی کوئی بنا کر نہیں لا سکتا. تو اگر تم اس آیت کو نہیں بنا سکتے تو تمہیں پھر تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے. جب انسان اس سے قاصر ہیں، جنات اس سے قاصر ہیں، تو پھر جان لو کہ اللہ کے علم سے اتارا گیا. یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے کہ اس کے اندر کی آیتوں کو نکال دیا جائے، یہ مجھے آیت نہیں اچھی لگ رہی نکال دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ قرآن معجزہ ہے. قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے معجزہ ہے قرآن. قرآن پڑھ کر لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، لوگوں کے دن و رات بدل جاتے ہیں جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور ان کی زندگیاں بدل گئی. وہ اللہ والے بن گئے، اللہ سے ان کا تعلق جڑ گیا. پھر کیا تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اگر تم نہیں بنا سکتے تو چیلنج ہے. چلو اگر تم ہار گئے ہو تو پھر اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کو مانو اور اللہ پر ایمان لاؤ. پھر آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. نوح علیہ السلام کی تعلق ہم جانتے ہیں، بارہا ان کا واقعہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 950 سال کی عمر دی تھی. 950 سال، بہت طویل عمر. اتنی طویل عمر تک وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے. لیکن ان کی قوم بڑی جو ہے ضدی قوم تھی. نوح علیہ السلام کو سوالات کرتی تھی اور ان کا تمسک کرتی تھی اور ان کی بات نہیں مانتی تھی. یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے. جب نوح علیہ السلام کو بتاتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر ایک المناک عذاب آئے گا، تو آخر میں قوم نے مطالبہ کر دیا کہ لے آؤ وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ان کو دھمکی دیتے ہو، جس کے بارے میں ڈراتے ہو، وہ عذاب لے آؤ. تو ہونا کیا تھا؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب کا لانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن تم جو حرکتیں کر رہے ہو تو اس سے لگتا ہے کہ تم پر عذاب آئے گا، اور جب عذاب آئے گا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. تو طوفان نوح کا جو ہے، یعنی طوفان نوح آتا ہے جس کو طوفان نوح کے نام سے مشہور ہے. وہ طوفان نوح علیہ السلام کے دور کا طوفان بڑا ہی 6 مہینے تک جو ہے مسلسل بارش ہوتی رہی. 6 مہینے تک بیجاپور کے شہر میں جو ہے ایک دفعہ 1 ہفتے تک بارش ہوئی تھی تو پورا بیجاپور پانی میں ڈوب گیا ہے نا. حالت خراب ہو گئی تھی لوگوں کی. سوچئے 6 مہینے تک آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے. کتنا پانی آیا ہوگا. نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ہر مذہب کی کتاب میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے. ہر مذہب کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ درج ہے، موجود ہے. اتنا مشہور واقعہ ہے. جتنے بھی مذاہب کی کتابیں ہیں سب میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے. اس کے اندر جو ہے، اس واقعے کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ 4000 سال پہلے کا واقعہ تھا. نوح علیہ السلام کا جو واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 4000 سال پہلے کا واقعہ تھا. اب اس واقعے کو ہو بیان کرنا، ڈیٹیل میں بیان کرنا، اس وقت کوئی تھا بھی نہیں. 4000 سال پہلے کا واقعہ یہ کون بتا سکتا ہے؟ اللہ ہی بتا سکتا ہے. اس واقعے کی تفصیل اللہ ہی جان سکتا ہے. اور جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ 4000 سال پہلے کا واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے نشانیاں ہیں. نوح علیہ السلام کے واقعات جو ہے مشرکین مکہ کو معلوم تھے، لیکن وہ لوگ ہدایت نہیں پائے. ان لوگوں کے اندر یہ چیزیں ان کو ہدایت کے لیے ذریعہ نہیں بنی. تو بہرحال نوح علیہ السلام کا زمانہ 4000 سال پہلے کا تھا. 6 مہینے تک پانی برستا رہا. 6 مہینے کے بعد پھر پانی تھوڑا تھوڑا کر کے کم ہوا اور لوگ جو ہے آباد ہونا شروع ہو گئے. تفصیلی واقعہ آپ جانتے ہیں. اور اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے ہماری عبرت کی چیز کہ
نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اس کا نام کنعان اور بہت سارے نام بتائے جاتے ہیں، تو یہ ایمان نہیں لایا تھا، یہ ایمان نہیں لایا تھا۔ جب طوفان آیا تو یہ کسی پہاڑ کی بلند چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا۔ نوح علیہ السلام گفتگو کر رہے تھے، اس کا ذکر آیا ہے سورہ ہود کے اندر کہ گفتگو چل رہی تھی دونوں کے درمیان، اور بیٹا کہہ رہا تھا کہ ابا میں بڑی پہاڑ کے اوپر جا کر پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں بیٹا ہے، آخر کہہ رہے کہ نہیں بیٹا، یہ معمولی سیلاب وغیرہ نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، تو پہاڑ تو چھوڑ، کہیں بھی گیا تو نہیں بچ سکتا۔ اتنی گفتگو چل رہی تھی کہ درمیان میں بڑی موج آتی ہے اور اس کو بہا کر لے جاتی ہے۔ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو غرق ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، بڑے غمگین ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا، اس کا عمل اچھا نہیں تھا، لہذا ایسی بات تم مجھ سے نہیں کرنا، ایسی بات نہیں کرنا، ایسا مطالبہ نہیں کرنا۔ پھر نوح علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں جو ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں اور میں اس طرح کی بات نہیں کرتا، اس طرح سے دعا کرتے ہیں نوح علیہ السلام۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جیسا کہ حدیث ہے بخاری کی کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ تم کس کے بیٹے ہو؟ نبی کے بیٹے، نبی کا بیٹا ہونا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ لیکن ایمان نہیں لایا، نبی کا بیٹا تھا، ایمان نہیں لایا، نجات پایا نہیں نجات پایا۔ خاندان اور جو نسبت ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، انسان کا عمل اچھا ہونا چاہیے، انسان کا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، انسان کا ایمان درست ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ کی بارگاہ میں وہ بچ سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے، ورنہ نبی کے بیٹے کو بھی یہاں نجات نہیں مل رہی۔ اس کے بعد آگے کی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور ان کی سرکش قوموں کا ذکر فرمایا کہ کس طرح سے انہوں نے نافرمانیاں کی، کس طرح سے ان کے سامنے معجزات پیش کیے گئے، بڑی طاقتور قومیں تھیں۔ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قومیں ہم نے دنیا میں پیدا نہیں کی، ایسی زبردست ایسی طاقتور قومیں تھیں۔ نبی کو جھٹلایا، نبی کی نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کے عذاب کی چپیٹ میں وہ آ گئی۔ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی سمود، وہ پہاڑوں کو تراش کر عالیشان مکان بناتے تھے، آسانی سے پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود وہ تھے کہ پہاڑوں کو چٹانوں کو پہاڑ ہی کو ڈائریکٹ تراشتے تھے، ایسا نہیں کہ بھئی گھر بنا رہے پہاڑ کو ہی گھر بنا دیتے تھے۔ کیسی طاقت دی اللہ تعالیٰ نے؟ تو ایسی قومیں گزری ہیں، مدینہ سے مکہ سے 400 یا 500 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بستیاں آج بھی جو ہے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ مدائن صالح کے نام سے یہ بستیاں مشہور ہیں، جہاں لوگ جاتے ہیں، ٹورسٹ کے طور پر لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کس طرح سے وہ لوگ بنایا کرتے تھے۔ بہرحال عبرت لینا ہے، وہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ایک دفعہ وہاں سے گزر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بستیاں ہیں جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی جلدی چلو۔ اور آٹا گوندا ہوا تھا، ستو گوندا ہوا تھا، ستو کو بھی وہیں چھوڑ دیا اور فوراً جو ہے وہاں سے نکلنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال بہت ساری باتیں اور بھی اس کے اندر جو ہے اس سورہ کے اندر، سورہ ہود کے اندر ہے، اور سورہ ہود کے ساتھ آج جو ہے سورہ یوسف کا بھی آغاز ہوا ہے۔ انشاءاللہ سورہ یوسف کے تعلق سے کل میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔